اللہ چاہتا ہے، دیکھ اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ، یہ بھی بات یاد رکھنا کہ وہ رستہ اسی کو ملتا ہے جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے بڑے عرصے بعد؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ بیٹھے تھے، ان کو بولا کہ گرچہ اگر تمہاری اونٹنی کھو جائے صحرا میں، رات کو تم صحرا میں عارضی قیام کرو، تم اس کو باندھ کے سو جاؤ، صبح تم جاگو تو اونٹنی کھو جائے، وہ رسی کھول کے وہ کہیں جا چکی، تم اس کو صحرا میں ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، تراشو خراشو، وہ تمہیں نہیں ملے. تم تھک ہار کے پورا دن پسینوں پسین بھوکے پیاسے آ کے بیٹھ جاؤ اور تمہیں نظر نہ آئے رستہ کہ تم کدھر جاؤ گے اس اونٹنی کے بغیر، اور تم جب اپنے اتاق میں براجمان ہو تو سامنے آ کے وہ اونٹ کھڑی ہو جائے، اونٹنی کھڑی ہو جائے، اتاق مطلب خیمہ، وہ اونٹنی آ کے کھڑی ہو جائے، تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ بولتا ہے بہت خوشی ہوگی. تو بولتا ہے اللہ بھی ایسے انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے، تو اللہ کو بھی ایسی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ واپس آتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرے آگے انگلی بڑھاؤ گے تو میں ہاتھ بڑھاؤ گے تو پورا بازو. ہاں یہ صحیح، ہاتھ بڑھاؤ گے تو پورا بازو بڑھاؤں گا. تو اللہ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ اگر گناہ کر رہے ہو نا، یہ بات یاد رکھنا بھائی جان، یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ گناہ گار ہو نا، آپ گناہ کر رہے ہو تو آپ ثواب نہیں کر سکتے، آپ نیکی کے قابل نہیں ہو. آپ ایک گناہ کرتے ہو، آپ بولتے ہو ثواب کرنے کے کیا میں تو غلط آدمی ہوں، میں تو یار نماز نہیں پڑھتا، اور آپ اور گناہ کرتے ہو اور گناہ. قرآن میں وہ اپوزٹ لکھے، قرآن میں لکھا کہ بھائی جو گناہ ہے وہ جو ثواب ہے وہ گناہوں کو خارج کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے گناہ کرو نیکی کرو. تو مطلب وہ اپوزٹ بات ہے بول رہے ہیں. ہم لوگ اپوزٹ کا، ہم لوگوں کو شیطان بکھلاتا ہے کہ بھئی تو گناہ گار ہی ہے، رہنے تو نے کیا نیکی کرنی ہے، چھوڑ یہ تو کوئی تیری نیکی کا فائدہ نہیں. ہم لوگ اور مزید گمراہ ہوتے جائیں. تو جیسے ہی گناہ کرے آدمی وہ. ہم بات اس پہ تھے کہ خود کو تراشنا بہت ضروری ہے، یہ پتہ ہونا کہ کون کس، آپ کی خوبیاں کیا، آپ کی کمزوریاں کیا، آپ کی خامیاں کیا، آپ کی طاقتیں کیا، آپ کو کب سکون ملا، کب دکھ ملا، کن چوائسز سے ملا. پھر اس کے بعد جب آپ اپنی مقدر کو جان جاؤ، اپنی اوقات کو، اپنی اصلیت کو جان جاؤ، تو آپ کو آپ کا مقصد کس چیز میں ملے گا. سکون جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں. آپ کو مقصد جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا اس فلاں چیز میں مجھے سکون ملا تھا، تو اس فلاں چیز سے آپ کا مقصد منسوب ہوگا. وہ ہمیشہ اللہ کی راہ، مطلب اللہ کی خلق کی راہ میں کچھ کرنا اور اللہ کے لیے کچھ کرنے میں ہی دل کو سکون ہے. تو آپ کا ہمیشہ مقصد منسوب رب سے ہوگا. وہ رب کی عبادت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہو سکتی ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے. ہمیشہ یاد رکھنا. تو اس طرح سے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. جب یار سب سے بڑی بات ہے خود کو جو ہے نا حاصل کر لو. خود کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اپنی روح کے ٹکڑے کھونا ضروری ہے، اپنے آپ کو کھونا ضروری ہے، اپنے آپ کو سنوارنا نکھارنا ضروری ہے. تو بس یہی ہے کہ یہ چیزیں، تنہائی جو ہے وہ solitude is the key. solitude is the key at the very end. ہاں سر جتنے انبیاء تھے انہوں نے سب سے زیادہ مشکلیں کاٹا. I thought کہ when we read books, we mentioned these books like Mongo Solis Ferrari, Seven Habits, The Alchemist, Paul Coelho کی, and I always used to tell you کہ یار no matter جتنی بھی ہم نے books پڑھی, there wasn't one, and alhamdulillah for these books as well, but there wasn't one single lesson that you cannot connect back to or find in the Quran as well. Because that is the books of the books, the holy book, the wisest book ever. ضابطۂ حیات، جینے کا طریقہ.